سریا پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ کل سے اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیمار شوہر کی طرف دیکھا جو بستر پر لیٹا ہوا تھا اور زور زور سے کھانس رہا تھا۔ اس کو دوائی کی سخت ضرورت ہے پر پیسے نہیں ہیں تو دوائی کیسے آئے؟ پڑوس کے کچھ گھروں میں سریا برتن دھوتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، پر سب نے آنے سے منع کر دیا۔ مہنگائی بڑھ جانے کی وجہ سے اب وہ گھر کے کام خود کرنے لگے تاکہ یہ پیسے بھی بچ جائیں۔ کچھ پڑوس والے روٹی دیتے تھے مگر وہ بھی بند ہو گئی۔ لوگ اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہے تھے تو دوسروں کو کیا دیتے؟ اچھے گھر کی کھاتی پیتی اکیلی بیٹی تھی۔ ماں باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے۔ ایک پوپھی تھی جس نے سریا کے گھر پر قبضہ کر لیا اور اس کی شادی کر کے رخصت کر لیا۔ سریا اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ جو کما کر لاتا تھا اس کے ہاتھ میں دیتا کہ اپنی مرضی سے گھر چلا۔ سریا کا ہاتھ ہر وقت کھلا رہتا، کوئی سائل دروازے سے خالی نہیں جاتا۔ آس پاس میں بھی کسی کو ضرورت ہوتی تو سریا ان کی مدد کر لیتی تھی۔ واجد مزدوری کرتے ہوئے ایک چھت سے گر گیا اور پھر صدا کے لیے بستر کا ہو گیا۔ سریا نے بڑی ہمت سے گھر چلایا پر اب اس میں وہ ہمت نہیں رہی۔ وہ چادر پہن کر آئی۔ واجد نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ سریا بولی زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب پریشان نہ ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تم آرام کرنے کی کوشش کرو۔ واجد کھانسی کی وجہ سے آرام نہیں آ رہا ہے۔ سریا کچھ بول نہیں سکی، وہ خاموشی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ چلتی جا رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، مطلب چلتے چلتے وہ اپنے محلے سے بہت دور نکل آئی تھی۔ سامنے ایک دکان دیکھا تو وہاں آ کر رکی۔ آٹا گھی چاول دال شکر پتی مطلب کافی سامان اس نے نکلوایا۔ دکان والے نے 2500 کا بل بنایا۔ سریا نے چپ چاپ سامان ہاتھوں میں اٹھا لیا اور وہاں سے جانے لگی۔ دکان والا حیرت سے بولا اماں پیسے تو دیکھ کر جاؤ سامان کے۔ سریا نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے جانے لگی۔ دکان والا جلدی سے آگے بڑھا تو سریا نے اس کو کہا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ جا کر اپنے دکان میں بیٹھ جاؤ، نہیں تو میں شور مچا کر لوگ جمع کر لوں گی اور کوئی بھی الزام لگانے میں دیر نہیں کروں گی۔ دکان والا حیرت سے بولا یہ اب کیا بول رہی ہو؟ سریا بولی اگر اپنی عزت پیاری ہے تو چپ چاپ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ دکان والا بہت شریف آدمی تھا، خاموشی سے پیچھے ہو گیا اور سریا جلدی جلدی وہاں سے جانے لگی۔ اس کہانی کا مرکزی خیال ایک سچے واقعے سے لیا گیا ہے۔ سریا نے جو کیا مجبوری میں کیا، جو اس نے کیا غلط کیا، پر یہ غلط قدم اٹھانے پر اسے مجبور کس نے کیا؟ اصل سوال کا جواب کون دے گا؟ ملک میں جس طرح مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اس کے ساتھ ہر روز بہت خطرناک واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ کوئی خودکشی کر رہا ہے تو کوئی چوری، تو کوئی اپنا جسم بیچے کر پیٹ کی آگ بجھا رہا ہے، اور یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جنہوں نے ایک خوشحال ملک کو تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری عزتیں محفوظ رکھے اور ہمارے پیارے وطن کو آباد رکھے۔